آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم، صحابہ کو فرمایا، صحابہ کی بھی آنکھیں تھی یا نہیں تھی؟ اور تیرے میرے نبی کی بھی آنکھیں تھی۔ آنکھوں کا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا آنکھیں تمہاری بھی ہیں، آنکھیں میری بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں جو تم۔ بیٹا اسام فرق آیا یا نہ آیا؟ ادھر بھی آنکھیں ادھر بھی آنکھیں۔ ادھر فرمایا جو تم نہیں دیکھ پاتے میں محمد عربی وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ پھر دیکھو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کراتے ہوئے ایک وقت فرمایا تھا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی ارا من بعدی، میرے صحابہ اپنے رکوع اور اپنے سجدے ٹھیک کر لو، اس لیے کہ جس طرح میں محمد عربی آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس طرح آگے دیکھتا ہوں من بعدی، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں تو میری بھی ہیں، لیکن جب میں نے وقت دیکھنا ہے کہ ٹائم کتنا ہو گیا، کتنا رہ گیا، میں نے کب تقریر ختم کرنی ہے، تو ٹائم دیکھنے کے لیے مجھے مڑ کر پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، کون میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے مجھے پیچھے دیکھنا پڑے گا، مڑنا پڑے گا۔ لیکن تیرے اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے کی کوئی خبر نہیں۔ فرمایا نہ، میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا صرف اتنا نہیں، ایک جگہ تو فرمایا واللہ ما یخفا رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم تمہارے رکوع اور تمہارا خشوع و خضوع یہ بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے، میں تمہارا خشوع خضوع بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں۔ تھوڑی توجہ کیجئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھیے۔ رکوع یہ ہے کہ آپ اور میں رکوع میں گئے، نظر آ گیا۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے دل کا معاملہ۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو میری بات سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار 1:15 بجے ہم یہاں سے فری ہوں گے، 2:15 فری ہوں گے، تو پھر میں نے جا کے کیا کرنا ہے، یا گھر والوں کا کیا حال ہے؟ بعض اوقات نماز کے اندر بھی آپ میری بات کو تسلیم کریں گے کہ بندہ ہوتا نماز میں ہے لیکن دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پڑھ نماز رہا ہے، کر رکوع رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن دماغ کہیں اور گشت کر رہا ہے، کاروبار میں ہے، بچوں میں ہے، سکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اکیڈمی ہے، بندہ سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن ادھر رکوع کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے پہلی رکعت تھی، دوسری تھی، تیسری تھی۔ یہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو ساتھ والے کو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر دل میں کیا ہے؟ نہیں چلتا نا۔ لیکن تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو تمہارا خشوع و خضوع ہے، جو تمہارے دل کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، میں محمد عربی وہ بھی جانتا ہوں۔ دیکھو نظر مصطفیٰ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یرونا فی الظلماء کما یرونا فی الضوء،
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتی تھے. روشنی ہو یا اندھیرا ہو، تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں برابر تھے. اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے. آنکھیں تو ان کی بھی تھے، آنکھیں میری بھی ہیں، تیری بھی ہیں. جنگ موتا کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا جنگ کے لیے. مدینہ منورہ سے تقریباً 1 مہینہ یا اس سے زیادہ کی مسافت تھی. لشکر بھیجتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، سپہ سالار بنائے، مجاہدین سے خطاب کیا. خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجاہدین تم جنگ کے لیے جا رہے ہو، زید بن حارثہ کے ہاتھ میں میں نے جھنڈا دیا ہے. اگر زید شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا تم نے حضرت جعفر کے ہاتھ میں دینا ہے. اگر حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو تم نے یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں دینا ہے. اگر وہ بھی شہید ہو گئے تمہیں اختیار ہے، جس کو مرضی اپنا سپہ سالار بنا لینا. لشکر بھیج دیا، لشکر پہنچ گیا. 1 مہینے کی مسافت پہ جنگ ہوئی. لشکر موتا میں تیرے اور میرے نبی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور زید جنگ کر رہا ہے. زید کی سپہ سالاری میں میرے صحابہ لڑ رہے ہیں. پھر فرمایا، صحابہ سنو، میرا زید شہید ہو گیا، اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا، میرے صحابہ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا، میرے صحابہ عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے، اب میرے غلاموں میں یہ نشان جنگ سیف اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے، اللہ رب العزت نے میرے غلاموں کو فتح مبین عطا فرما دیا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور تجھے تو مجھے یہ بھی علم نہیں کہ ہمارے گھر کیا ہو رہا ہے. تیرے میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ باہر گلی میں سے کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. تیرے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، 1 مہینے کی مسافت پہ جنگ ہو رہی ہے، اپنے صحابہ کو ساری باتیں بتا رہے ہیں. میرے صحابہ کون سپہ سالار ہے، کون شہید ہو رہا ہے، کس وقت فتح ہوئی، ایک ایک چیز کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا. یہاں تک کہ فرمایا، لوگو یہ ساری زمین اور قیامت تک ہونے والی ایک ایک خبر، ایک ایک بات، میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. مجھے جیسے اپنی ہتھیلی نظر آ رہی ہے. قیامت تک جو کچھ ہوگا میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں. آنکھیں ان کی بھی تھیں، آنکھیں میری بھی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کیا کہنا ہے، فرق ہے. پھر یہ آنکھوں کا معجزہ تھا. میں چاہ رہا تھا 2-4 معجزے عرض کروں. پھر دیکھیں، کان آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمع. اے میرے صحابہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ایسی ایسی باتیں جو تم نہیں سن پاتے، میں محمد عربی وہ باتیں بھی سن لیتا ہوں. کانوں میں فرق آ گیا. یہ کانوں کا معجزہ تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ باتیں سنتے تھے، کوئی اور نہیں سنتا تھا. کسی نے مدد کے لیے پکارا، تہجد کا وقت تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں تہجد کا وقت تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لبیک
لبیک لبیک نصرتا نصرتا نصرتا۔ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ صبح کا وقت ہے، ایک آپ ہیں ایک میں ہوں، تیسرا کوئی بندہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لبیک نصرتا، میں حاضر ہوں میں نے تیری مدد کی، میں حاضر ہوں میں تیری مدد کی، میں حاضر ہوں میں نے تیری مدد کی۔ یا رسول اللہ کس کو پکار رہے ہیں؟ فرمایا میرا کوئی غلام مشکل میں ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہونا، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ کانوں کا معجزہ۔